سبحان اللہ۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کو دیکھا، یقسم لحمن، میرے آقا کریم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور مقام کون سا ہے؟ لوگ اسے جورانہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ لفظ جیرانہ ہے۔ مسجد جیرانہ جہاں آج واقع ہے، اور وہاں سے حضور نے احرام باندھ کر عمرہ شریف ادا کیا تھا، تو وہاں سے جو احرام باندھ کر عمرہ کرتا ہے اس کو بڑا عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ حضور نے وہاں سے احرام باندھا۔ حضرت ابو طفیل کیا کہتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحمن بالجعرانۃ، حضور جعرانہ کے مقام پر گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں وَأَنَا شَابٌ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ، میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا سا تھا، یعنی میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، میں ایک نوخیز جوان تھا۔ میں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں حیران ہو جاؤ گے، میں نے گوشت تقسیم کرتے اپنے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے آقا تقسیم فرما رہے ہیں۔ فَأَقْبَلَتْ اِمْرَاتُ، اتنی دیر میں نے دیکھا ایک خاتون آئی، جیرانہ کے مقام پر حضور گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک عورت کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، جو ہی حضور نے بھی ان کو دیکھا، لما رآہا رسول اللہ، حضور نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی کملی مبارک کو اتارا، بسط لہا رداء، حضور نے اپنی کملی مبارک کو اتار کر بچھا دیا۔ وہ خاتون آئیں، آ کر میرے آقا کی کملی مبارک پر تشریف فرما ہو گئیں۔ فقادت علیہ، جب ان کو بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا، میں حیران ہوں۔ میں نے ساتھ والے صحابی سے پوچھا من ہازہی من ہازہی، اے میرے دوستو یہ بتاؤ یہ کون ہے جو خاتون میرے محبوب کی بارگاہ میں آئیں؟ اللہ کے نبی نے ان کے لیے اپنی کملی کو بچھا دیا۔ مجھے صحابہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ہم بتاتے ہیں یہ کون ہے جن کو میرے محبوب اتنی عزتوں سے نواز رہے ہیں۔ ماؤں کا ادب کرنا سیکھنا ہے نا، تو کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ ماں باپ کا ادب کرنا حضور کے پیچھے بس ہے، تعلیمات حضور نے ہمیں عطا فرمائی، اب یہ ادب سکھانا حضور علیہ السلام سے پیچھے بس ہے۔ اب یہ ترغیب بھی دلا رہے ہیں، سب غلاموں کے سامنے گوشت تقسیم کر رہے ہیں، چھوڑ دیا، چھوڑ کرنا بسط لہا رداءہ، حضور نے کملی بچھا دی، وہ مائی صاحبہ آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ جناب بلال، جناب حضرت سلمان فارسی، دیگر صحابہ کہتے ہیں لوگوں ہمیں اس دن رشک آ رہا تھا، کاش وہ عورت جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی ہے، کاش ہماری وہ کوئی رشتہ دار ہوتی جن کو اللہ کے محبوب اتنی عزتوں سے نواز دیتے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو صحابہ نے مجھے بتایا۔ صحابہ کہنے لگے ام حلتی اردات ہو ام حلتی اردات ہو، اے ابو طفیل یہ کوئی اور نہیں میرے آقا کی رضائی ماں ہے جن کو کائنات حلیمہ سعدیہ کہتی ہے۔ جب ان کو میرے محبوب نے آتے ہوئے دیکھا
اپنی کملی کو بچھا دیا تاکہ میری رضائی ماں اس کے اوپر آ کر بیٹھ جائے، زمین پر نہ بیٹھے۔ اب یہاں پر بڑے بڑے محدثین نے فرمایا، کہتے ہیں لوگوں جو رضائی ماں کا اتنا ادب کر رہے ہیں، بتائیے جب حقیقی ماں کی باری آئے گی، میرے نبی ان کا کتنا احترام کریں گے۔